السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ آج میں وجود باری کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ سے توجہ کی درخواست کرتا ہوں۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ وہ کسی اللہ یا کریٹر یعنی خالق کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو ماحولیاتی تبدیلی کا اثر سمجھتے ہیں۔ تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں، کیا واقعتاً یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں بغیر کسی کریٹر کے، بغیر کسی خالق کے اپنے آپ وجود میں آ گئی ہیں؟ اس کے لیے میں جناب قاسم حیدر صاحب کی تحریر سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن کریم انسان کو کائنات میں غور فکر کرنے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تلاش کرنے پر ابھارتا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی تخلیق، سورج، چاند اور ستارے، جانوروں میں دودھ بننے کے پیچیدہ عمل کی طرف اشارات، انسان کی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، بارش بننے کا عمل وغیرہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کے فوائد، رات اور دن کا باری باری آنا جانا وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور زمین و آسمان کی تخلیق اور بناوٹ میں غور و فکر کرنے کی خاص ترغیب دلائی گئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران۔ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے باری باری آنے اور جانے میں ان ہوش مند اور عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں زمین کی ساخت میں، بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ان چیزوں کو فضول اور بے مقصد بنایا ہی نہیں ہے۔ تو پاک ہے اس سے کہ تو فضول کام کرے، تو عبث کام کرے، پس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے غور و فکر کرنے کی ترغیب دی، اور غور و فکر کو اللہ نے اہمیت دیا ہے۔ آسمان کی تخلیق میں اتنے معجزات پوشیدہ ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو آسمان کی تخلیق میں اتنے معجزات پوشیدہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان حیرت میں رہ جاتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر ایک انصاف پسند اور سلیم الفطرت انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اتنا منظم اور اعلیٰ درجے کا نظام کسی بنانے والے کے بغیر ہرگز نہیں بن سکتا، اور نہ کسی چلانے والے کی نگرانی کے بغیر یہ نظام چل سکتا ہے۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان سے کہو، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اسے غور سے دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ہیں
ان کے لیے نشانیاں، تنبیہ ہیں، علامات اور ساری کی ساری چیزیں بیکار اور غیر مفید ہیں۔ کائنات میں ہمارا سفر اسی زمین سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم زمین پر کھڑے ہوتے ہیں تو بظاہر یہ ہمیں چپٹی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ہماری یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں چپٹی نہیں ہے۔ یہ زمین ارتھ، پرتھوی، انڈے کی شکل کا، ایگ کی شکل کا ایک پلانیٹ ہے جو سورج کے گرد مخصوص راستے پر چکر لگا رہی ہے۔ یہ زمین نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کا حصہ ہے۔ نظام شمسی کے بیچ میں سورج واقع ہے جس کے گرد سیارے یعنی پلانیٹس خاص راستوں پر گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ان راستوں پر جن پر یہ سیارے گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ان راستوں کو سیاروں کا مدار کہا جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ستارہ اور ایک ہے سیارہ، یعنی اسٹارز اور پلانیٹس۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جو اسٹار ہے اس کی روشنی اپنی ہوتی ہے، جو پلانیٹ ہے اس کی روشنی اپنی نہیں ہوتی۔ جیسے سورج اسٹار ہے، اس کے پاس اپنی روشنی ہے، اپنا لائٹ ہے۔ زمین پلانیٹ ہے، اس کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے، اپنا لائٹ نہیں ہے۔ یہ سورج کی روشنی سے چمکتی ہے اور روشن ہوتی ہے۔ سورج کے اندر ہر وقت ایٹمی دھماکوں سے روشنی پیدا ہوتی رہتی ہے جو اس زمین کو روشن رکھتی ہے، اور زمین ایک سیارہ ہے کیونکہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ سورج سے آنے والی روشنی کی وجہ سے روشن ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ آئیے ذرا چلتے ہیں۔ کائنات میں مختلف قسم کے ستارے ہیں، اسٹارز ہیں۔ ان ستاروں اور اسٹارز کے گروپ کو گلیکسی کہا جاتا ہے، کہکشاں کہا جاتا ہے، جس میں ستاروں کی تعداد اربوں ہو سکتی ہے۔ ہماری زمین کا قطر تقریباً 12,756 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ سورج کے گرد 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ غور کریں کہ خالق کائنات نے کیسا زبردست نظام بنایا ہے کہ اس قدر تیز رفتاری کے باوجود زمین پر موجود مخلوقات کو زمین کی حرکت کا، وائبریشن کا پتہ نہیں چلتا۔ سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں زمین کو 1 سال لگتا ہے، اور اس عرصے میں وہ تقریباً 96 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جتنی دیر میں ہم اور آپ آنکھ کی پلک جھپکتے ہیں، اتنی دیر میں زمین 1,500 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر جاتی ہے۔ ہوائی جہاز اور زمین کی رفتار کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ جتنا فاصلہ زمین 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے، ہوائی جہاز کو اتنا فاصلہ طے کرنے میں 1 گھنٹہ سے بھی زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ ہوائی جہاز 1 گھنٹہ میں بھی اتنا فاصلہ طے نہیں کر پاتا جتنا فاصلہ زمین 1 سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ہوائی جہاز کے برعکس زمین کی حرکت کے دوران ذرا سا بھی ارتعاش پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے، کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ کسی عظیم ہستی نے، کسی حکیم ہستی نے زمین کو کمال مہارت سے بنایا ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے؟ اتنے بڑے سائز اور انتہائی تیز رفتار ہونے کے باوجود اس پر انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کسی ڈائنامک متحرک شے پر سفر کر رہا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
پس بڑی برکت والا ہے اللہ، سب بنانے والوں میں سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ ہمارے نظام شمسی کا دوسرا اور سب سے بڑا رکن سورج ہے۔ اس کا قطر تقریباً 13,91,016 کلومیٹر ہے۔ یہ اتنا بڑا ستارہ ہے کہ اس کے اندر یہ زمین جس پر ہم بستے ہیں 13 لاکھ زمینیں اس میں سما سکتی ہے۔ اللہ الصمد۔ سورج ہمیں ہر وقت 2610 انٹو 3.83 واٹ کے برابر روشنی فراہم کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے لاکھوں کلومیٹر دور سے روشنی اور حرارت یعنی ٹیمپریچر کا انتظام فرما دیا۔ ہم زمین پر موجود تمام وسائل کا استعمال کر لیں، تمام انرجی کو ختم کر دیں، تب بھی سورج کے مقابلے کی روشنی پیدا نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی کوانٹیٹی میں ہم لائٹ اتپن نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچیں کہ اگر سورج کی روشنی نہ ہوتی یا آج یہ روشنی ختم ہو جائے تو زمینی مخلوقات کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بہرے ہو گئے ہو؟ اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا، غور نہیں کرتے، دیکھنے کا حکم دیا، دیکھتے نہیں ہو، تو کون سی طاقت تمہیں سمجھا سکتی ہے؟ آئیے ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا غور تو کیجئے، زمین سے لاکھوں کلومیٹر دور سورج میں وہ تمام خوبیاں کیسے پیدا ہو گئی جو زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ مثلا زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ٹیمپریچر ضروری ہے، لائٹ ضروری ہے۔ لاکھوں کلومیٹر کی دوری سے سورج لائٹ ٹیمپریچر سپلائی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوبصورت نظام ہے۔ اور یہ جو سمندروں کے پانی ہیں یہ سورج کی وجہ سے مد و زجر ہوتے رہتے ہیں، یعنی اس پانی میں حرکت ہوتی رہتی ہے۔ اگر اس پانی میں حرکت نہ ہو تو سمندروں کے پانی سڑ جائیں اور اس کی بدبو سے پوری کی پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، متعفن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کتنا خوبصورت ہے۔ آئیے ذرا اور ایک اینگل سے دیکھتے ہیں۔ پودوں میں ضیائی تالیف یعنی فوٹو سینتھیسس کا عمل سورج کی روشنی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والی تمام خوراک جسے ہم کھاتے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی ضیائی تالیف یعنی فوٹو سینتھیسس کا رزلٹ ہے۔ سورج سے آنے والی الٹرا وائلیٹ ریز کا ایک حصہ زمین کے درجہ حرارت کو ایک نارمل لیول پر رکھتا ہے۔ انسانی آنکھ روشنی کے اسپیکٹرم کے اس حصے کے لیے سینسیٹیو ہے جو سورج سے ڈائریکٹ آتی ہے۔ اگر سورج کی وہی لائٹ، وہی روشنی چاند سے ٹکرا کر زمین کی طرف آئے تو پھر وہ انسانی آنکھوں کے لیے یا مخلوقات کی آنکھوں کے لیے سینسیٹیو نہیں ہے۔ سورج کی وہی روشنی چاند سے ریفلیکٹ ہو کر زمین پر آتی ہے جو رات میں بھی رات کو مکمل تاریک ہونے سے بچاتی ہے۔ سورج زمین سے لگ بھگ 150 ملین کلومیٹر کی مناسب دوری پر واقع ہے۔ اگر تھوڑا زیادہ دور ہوتا تو زمین ٹھٹھر جاتی، سردی بڑھ جاتی اور دریا برف بن جاتے، پہاڑ جم جاتے،
اور اگر تھوڑا نزدیک ہو جاتا تو زمین جل جاتی، زمین پر ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا۔ اللہ نے سورج کو ایک خاص لیول پر، ایک مناسب دوری پر فٹ کر دیا ہے کہ نہ زیادہ گرمی آئے اور نہ زیادہ دور ہونے کی وجہ سے زیادہ سردی آئے۔ پس اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ آسمان میں بہت سارے ستارے سورج سے کروڑہا گنا بڑے ہیں۔ مثلا ستارہ اینٹیئرس سورج سے 3500 گنا زیادہ روشن ہے اور اپنے اندر 6 کروڑ سورج کو سمونے کی طاقت رکھتا ہے، اتنی وسعت ہے اس میں۔ اس سے بھی بڑا ایک اور ستارہ ہے بیٹل گیوز، سورج سے 17,000 گنا زیادہ روشن اور زیادہ بھڑکیلا ہے، جو ہم سے 310 نوری سال کی دوری پر واقع ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ستارے اور سیارے ہیں جنہیں سپر گینس کہتے ہیں۔ ان سے اٹھنے والے کروڑہا کلومیٹر بلند شعلے اللہ تبارک و تعالی کی جلالی قدرت کے مظہر ہیں، جلالی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ان ستاروں کو سورج کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو نہ صرف ہماری یہ زمین بلکہ دنیا اور دنیا کے سارے نظام شمسی میں، سولر سسٹم میں آگ کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ مثلا اگر شیٹ کو سورج کے مقام پر رکھ دیا جائے تو زہرہ، جسے وینس کہا جاتا ہے، وہ اس کے محیط میں آ جائے گا، اور بیٹل گیوز سورج کی جگہ میں آ جائے تو ہماری زمین اور مریخ یعنی میرس تک کی جگہ کو اپنے اندر نگل لے گی۔ اور اگر اورگائی سورج کے مقام پر آ جائے تو سیارہ یورینس اس کے محیط میں آ جائے گا، یعنی سورج سے لے کر یورینس تک آگ ہی آگ ہوگی، آگ ہی کی حکمرانی ہوگی۔ اے انسانوں، غور تو کرو، اللہ نے کتنا خوبصورت نظام بنایا، اتنا سسٹم کے ساتھ بنایا۔ کیا کوئی طاقت ہے جو اتنی سسٹم کے ساتھ اس نظام کو چلا سکے؟ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے۔ آئیے ذرا آگے چلتے ہیں، آئیے ذرا غور کرتے ہیں۔ اس سے آگے چلیں تو خود ہماری کہکشاں کا کائنات میں کوئی مقام نہیں۔ اینڈرومیڈا کہکشاں گلیکسی ہم سے 21,80,000 نوری سال دور ہے۔ اس میں 300 سے 400 بلین ستاروں کے موجود ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے، جب اربوں کہکشائیں ایسی بھی ہیں جنہیں محض عام انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، بغیر دوربین کے ہم نہیں دیکھ سکتے، بلکہ انہیں دیکھنے کے لیے انتہائی سپر پاور دوربین کی ضرورت ہے۔ ان کے درمیان لاکھوں کروڑوں نوری سال یعنی لائٹ ایئرز کے فاصلے ہیں، ڈسٹینس ہیں۔ یہ سب ساکن نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنے سینٹر کے گرد گھوم رہی ہیں، اور خلا میں بھی چل رہی ہے۔ ان میں سے بعض کی رفتار کروڑہا میل فی گھنٹہ ہے۔ حیات دانوں یعنی ایسٹرونومسٹ کا خیال ہے کہ کائنات میں موجود کہکشاؤں کی تعداد یعنی گلیکسیز کی تعداد 125 بلین کے قریب ہے۔ ان لاتعداد کہکشاؤں کے گھومنے اور ناقابل یقین رفتار سے سفر کرنے کا حیرت انگیز منظر دوربینوں کی مدد کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ انہیں دیکھنے کے لیے دوربین کی ضرورت ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دوربینوں کو لے کر اس فاصلے کے آخر تک پہنچ جائیں تب بھی ہمیں یہی نظارہ نظر آئے گا،
کیونکہ کائنات میں مسلسل وسعت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے کلام میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے اور ہم اسے وسیع کرتے جائیں گے، وسیع کرتے جائیں گے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر، غور کر کے ایک سلیم الفطرت آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی بنانے والے کے بغیر ہرگز ہرگز نہیں بن سکتی۔ اس میں ستاروں اور سیاروں کے مدار اتنی درستگی سے بنائے گئے ہیں، ان کے راستے اتنے درستگی اور خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں کہ اگر ان میں چند ڈگری کا بھی فرق آ جائے تو کائنات ہل کر کے رہ جائے۔ اربہ ستارے کائنات میں گردش کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو کاٹ کر کے چل رہے ہیں، اپنے محور پر چل رہے ہیں، مقرر اور طے شدہ راستے پر چل رہے ہیں، اس سے ہٹ نہیں رہے ہیں۔ اگر اینٹیئرس ستارے کے حجم کے برابر کوئی ستارہ ہمارے نظام شمسی کے قریب سے گزر جائے تو اس کی کشش کی وجہ سے سارا نظام شمسی اس میں جا گرے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ستارے آپس میں کبھی نہیں ٹکرائے۔ لگتا ہے کہ کوئی بڑی طاقت ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، لگتا ہے کہ کوئی بڑی طاقت ہے جو ان ستاروں کو ایک خاص خوبصورتی کے ساتھ اپنے راستے پر چلا رہی ہے۔ اسی طاقت کو ہم اللہ کہتے ہیں، اسی طاقت کو ہم خدا کہتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں بار بار غور کرنے کی تلقین کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں کائنات میں تو ہمیں خدا کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے۔ کائنات میں پایا جانے والا توازن اور اس میں پایا جانے والا نظم کسی خالق کے وجود کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کسی خالق کے وجود کی خبر دے رہا ہے۔ فی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور کو معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ علاوہ ازیں اگر اسے چلانے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو یہاں جنگ و جدال برپا ہو جاتا، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ امن ہے، سکون ہے اور ہر ایک کی اطاعت و فرما برداری شہادت دیتی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی مدبر ہے اور وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے، معبود ہوتے تو ان کا نظام بگڑ جاتا۔ پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سوچنے کا سامان ہے جن کے خیال میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر کچھ لوگوں کو اپنا نائب یا حاجت روا بنا کر حاجتیں پوری کرنے والا بنا کر رکھا ہے۔ لوگوں کی یہ غلط فہمیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر کچھ لوگوں کو اپنا حاجت روا بنا کر کے رکھا ہے۔ اس غلط فہمی کو بھی دور کر لینا چاہیے۔ جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے وہ بلا شرکت غیر اسے چلا بھی سکتا ہے اور بلا شبہ اکیلے ہی چلاتا ہے۔ اس لیے اے لوگو اللہ کے وجود کو مان لو، اے انسانوں اللہ کے وجود کا اقرار کر لو، اے دنیا والو اللہ کے وجود کو مان لو، اے میرے ایتھسٹ بھائیو، اے میرے وہ بھائی جو ملحد ہو، جو کسی پر
کسی خالق کریٹر کو نہیں مانتے، آؤ دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کو مان لو۔ یہ چند دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آؤ میرے بھائیو، آ جاؤ، مان لو اللہ تبارک و تعالی کو، اور کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔